السلام علیکم. آپ یار ایک منٹ، آپ نے میرے بھائی عدنان، مجھے یہ پتا ہے کہ بہت اہم موضوع پر بات کرنی ہے اور اس کے لیے انتظار بھی ہو رہا ہے ہمارا، لیکن ایک بات کی وضاحت جو ہے بہت ضروری ہے. ہماری یہ صحافتی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. کل ہم نے یہ کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کو مبینہ طور پر یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ بانی تحریک انصاف سے مل سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا اور ہم نے بہت زیادہ کہ یہ جو ہے ان کو بہتر ہوتا کہ یہ انکار نہ کرتے، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں. اب حیران کن بات یہ ہے کہ آج کل رات گزر گئی، آج 11:03 پر بیرسٹر صاحب نے بیان دیا ہے کہ انہیں حکومت نے ایسی کوئی آفر نہیں کی تھی اور یہ صرف سوشل میڈیا پہ چلتی ہوئی گپ شپ تھی. اب ہوتا یہ ہے جی کہ ہم لوگوں کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ بہنیں جو ہوتی ہیں منگل کے دن وہ ایک خاص مقام پر جو کہ جیل سے نسبتاً زیادہ فاصلے پر ہے وہ وہاں روک لی جاتی ہیں. بیرسٹر صاحب کی گاڑی کو جو ہے اس سے زیادہ ایک اور مقام تک جانے کی اجازت دی جاتی. اب ہمیں کسی نے سرکاری طور پر جی یہ خبر دینے کو، ہم یقینی طور پر حکومت کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتے ہیں. میں خصوصی طور پر اس عمر میں اچھا لگتا ہے ٹی وی پہ آنا، لیکن اس کے باوجود جو آپ کے وہاں پہنچنے کی خبر تھی وہ وہاں موجود رپورٹرز نے دی تھی جو کہ بہنوں کے ساتھ اتر کھڑے تھے. اور یہ وہ رپورٹرز ہیں جو عموماً پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی ہی رکھتے ہیں، یا کم از کم اس کے خلاف کسی ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ نہیں بنے گی. تو بہت بہتر ہوتا. کل سارا دن یہ خبر چلتی رہی رات تک، مطلب کل شام سے سب سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا پہ شروع ہوئی. بیرسٹر گوہر صاحب چاہیے یہ تھا کہ رات کو 8-9 بجے بتا دیتے کہ جو اسپیکولیشنز ہیں وہ غلط ہیں، وہ غیر مصدقہ ہیں. لیکن وہ یہ کہ آج 11:03 پر صبح کہنا تو اس سے خواہ کی. کل سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہے، کل جمعرات ہے. ہاں نہیں، کیا اجازت ہو گئی؟ پھر وہ یار کوئی بات ہوگی، وہ تو جب ہوگی تو جب ہے نا. ہو سکتا ہے کل ملنے دے دیا جائے کہ جی سہیل صاحب آپ جائیں، وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ جا کے ملاقات کریں. بہرحال اگر جو ان کے بھی جو حالات ہیں، جو جس نوعیت کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ بات ضروری تھی کہ چونکہ کل ہم نے اس بات پر کہا تھا کہ جو خبر چل رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو حکومت نے کہا تھا کہ آپ مل لیں، تو بیرسٹر گوہر صاحب کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہم نے تبصرہ کیا تھا. اب بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ آفر نہیں ہوئی تھی، تو ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی بات چلیں. نور صاحب ایک اہم ایشو سانحہ گل پلازا، اس کی لگی آگ اور رپورٹ کے مطابق کچھ 79 اموات ہوئی ہیں. رپورٹ کیا ہے؟ سمر عباس ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہر ایشو پر، کراچی کے ایشو پر ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں. گل پلازا پر بھی ہمیں گراؤنڈ سے رپورٹ کرتے رہے. سمر بھائی بیورو چیف ہیں کراچی کے. سمر بھائی بہت شکریہ. یہ تحقیقاتی رپورٹ کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے اس رپورٹ کو تیار کیا، اور کیا یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے آفس یا ان کے سامنے پٹ اپ کر دی گئی ہے؟ سر جی عدنان بھائی اور نصرت جاوید صاحب بالکل یہ رپورٹ جو ہے سانحہ گل پلازا کی حتمی رپورٹ جو ہے کمشنر کراچی نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو جو ہے وہ پیش کر دی ہے. اس وقت بھی اجلاس جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جاری ہے. یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی، کمشنر کراچی سمیت دیگر جو پولیس اور کہ جو سینئر افسران تھے، اس میں جو ڈپٹی کمشنر بھی تھے، ان تمام نے جو مرتب کی ہے یہ رپورٹ. رپورٹ دیکھیں، رپورٹ مرتب کرنا یا اس پہ امپلیمنٹ کرنا یہ تو اداروں کا کام ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو رپورٹ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، میں پھر بعد میں دوسری بات کرتا ہوں. رات جو آگ لگی تھی وہ 10:15 بتایا جا رہا ہے، اور 10:26 پر جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو آگ کی اطلاع ملی، اور 10:37 پر جو ہے وہ پہلا فائر ٹینڈر جو ہے وہ گل پلازا پر پہنچا. ڈپٹی کمشنر جنوبی بھی 10:30 بجے جو ہے گل پلازا پہنچ گئے تھے، کیونکہ بالکل گل پلازا کے ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، وہ بھی وہاں موجود تھے. تو جو رپورٹ میں جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے وہ بچوں کی بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی غفلت یا بچوں کی شرارت کی وجہ سے یہ آگ جو ہے وہ لگی ہے گل پلازا میں.
ریسکیو 1112 کا بھی رپورٹ یہ میں بات بتایا جو گیا ہے کہ وہ یہ بھی، تو آپ نے یا ایک منٹ بھائی ایک منٹ، یہ جو بچوں کی غفلت کی وجہ سے آگ کا بھڑکنا، میرا خیال ہے یہ خبر سب سے پہلے آپ ہی نے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بریک کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے، جی تو اس کی آج جی نصر تصدیق ہو صاحب، گئی ہے یہ یعنی 6 اس روز رپورٹ قبل میں؟ آپ جی 6 روز قبل جو ہے وہ بالکل ہم نے جو ذرائع سے خبر دی تھی اس کی بالکل یہ تصدیق ہوئی ہے، رپورٹ میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ وزیراعلیٰ کو پیش کی گئی ہیں، کئی اس کے مندرجات ہوں گے جس پہ یہ ڈسکس ہوگا، لیکن جو سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو کراچی کو اون کرتی ہیں، ان کے کارکن ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں، ان کو ثانیہ گل پلازہ میں شہید ہونے والے جھلس کر جو جان دینے والے لوگ ہیں ان کا غم نہیں ہے، ان کے پیاروں کا غم نہیں ہے، بس ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں لگا رہے ہیں، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آپ جو مین چیز ہے اس کو حل نہیں کر رہے، جو مدعا ہے آپ کو دیکھیں، ایک دوسرے کو الزام تراشیوں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کی تو ان کے ورکر بھی الزام تراشیوں پہ آ گئے ہیں، جماعت اسلامی کی بات کر لیں، ایم کیو ایم کی بات کر لیں، تو یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ جو ہے نا کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کے کارکنان، لیکن یہ تینوں کہیں نہ کہیں اقتدار کا حصہ رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو نہیں صبر ان کے صاحب ایک چاہیے منٹ ٹھہریے حکومت کو گا، کہ وہ ایک منٹ فوری طور ٹھہریے گا پہ پہلے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہے کہ حکومت سندھ نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ رپورٹ ان کے پاس جس صورت میں آئی ہے اس کو اسی طرح پبلک کر دیا جائے، یا اس کو پبلک نہ کیا جائے، یا اس کے کچھ حصے پبلک کیے جائیں؟ نہیں، پہلے تو اس کے مندرجات اگر آپ تک ہوں، مندرجات تو وہ بتا دیں اگر گے نا، بتاؤں لیکن یہ ہو کہ کیا ان تک یہ اطلاعات ہے، وہ ظاہر ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے جو بتائی تھی وہ اب رپورٹ کی جس طرح خبریں آ رہی ہیں جو لیک ہو کے، تو ان کی تصدیق ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر ہم بعد میں سنیں گے کہ ان کی دانش میں اور کیا تفصیلات ہیں۔ سر لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ فیصلہ بھی متوقع ہے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے یا نہیں؟ بالکل جی، یہ فیصلہ ہوگا، اور میرا خیال ہے اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک ہوگی رپورٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سیاسی جماعتیں انہوں نے عدم تحفظ بتایا کہ جی ہمیں اس پہ نہیں، ہمیں اس پہ اعتماد نہیں۔ کوئی بھی، انہوں نے رپورٹ پہ جو ہے نا تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہی یہ رپورٹ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کمشنر کراچی کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا، جو ضلع انتظامیہ ان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی اور ایم کیو ایم بھی، دیگر لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اتوار کو جو ہے احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ جی ثانیہ گل پلازہ پر احتجاج کیا جائے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی پہ الزام لگا رہی کہ ان کے دور اقتدار میں یہ پلازہ تعمیر ہوا اور اس کی ایکسٹینشن دی گئی، اور جو حقائق ہیں اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں غفلت کے مرتکب جو افراد ہوئے ہیں، جو تاخیر سے پہنچے، جنہوں نے سٹینڈ لینا تھا وہ، لیکن میں اگر اپنی ایک نیوٹرل ہم بات کریں، نصرت صاحب ایک بہت بڑا سانحہ ہے یہ، ان کو الزام تراشیوں سے ہٹ کے جو ہے آگے کے سانحہ سے بچنے کے لیے ان تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے جو ہے فیصلہ کرنا ہوگا کراچی کی بقا کے لیے، تاکہ ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں سے کوئی وہ حل نہیں ہے۔ غفلت تھی، پہلی رات کی جو غفلت ہے وہ کئی قیمتیں جانیں لے گئیں۔ جو لوگ وہاں تاخیر سے پہنچے، جنہوں نے فیصلہ لینے میں جو ہے تاخیر کی، اور لوگ جو اندر سر بیچارے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا اس رپورٹ میں ان کا تعین کر دیا گیا کہ کس کی غفلت تھی، کون تاخیر سے پہنچا، جس نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ اس کا کچھ چیف بھی تو ہوگا نا فائر دیکھیں، یہ بریگیڈ تو والے ڈیفینیٹلی دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تو بالکل دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے، دیکھیں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور جو اس کے غفلت کے مرتکب افراد ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا۔ دیکھیں اس میں بارہا کہہ چکا ہوں، دیکھیں ایف آئی آر میں بھی اب آ گیا، پہلے ہم بتا رہے تھے آپ کو لائیو پروگرام میں ذرائع سے، لیکن اب تو ایف آئی آر میں آ گئے کہ کئی گیٹ بند تھے، کئی گیٹ پلازہ کے بند تھے۔ جب آگ لگی ہے اس کے 6-7 منٹ بعد جو بجلی بجھا دی گئی، لائٹ جو ہے کٹ کروا دی گئی۔ آپ دیکھیں نا، یہاں بتا رہے ہیں کہ 10:26 پہ جو ہے
وہ اطلاع دی گئی فائر بریگیڈ کو، رات 10:15 پہ آگ لگتی ہے اور 26-11 بعد جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو اطلاع دی جاتی ہے، جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق 7 سے 8 منٹ میں بجلی منقطع ہو گئی۔ فائر بریگیڈ پہنچی نہیں، بجلی منقطع ہوگی، جس کی وجہ سے بھگدڑ اندر بچی، لوگ جو میزنائن فلور پہ تھے وہ وہیں جو ہے پھنس گئے، جس کی وجہ سے اموات زیادہ ہوئی ہیں میزنائن فلور کی۔ گراؤنڈ کے اور جو بیسمنٹ کے لوگ تھے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے، کچھ جو تھے میں نے جیسا پہلے کہا کہ جو چھت پہ لوگ پہنچ چکے تھے انہوں نے اپنی جانیں بچا لی سنارکل سے، کچھ لوگ رمپا پلازا کی طرف کود گئے، لیکن جو خریدار تھے وہ اندر ہی بیچارے پھنس گئے، جس میں حاملہ خاتون تھی، خواتین تھی جو لقمہ اجل بن گئی۔ یہ ثانیہ گل پلازا جو ہے جن کے پیارے چلے گئے ان کے لیے یہ قیامت سے کم نہیں ہے، لیکن آپ ان سیاسی ورکروں کو دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کہ جی وہ ذمہ دار۔ افسوس ہو رہا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کرنے کے بجائے جو ہے آپ ایک دوسرے پہ کردار کشی کر رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سیاست کر لیں، لیکن یہ وقت جو ہے سیاست کا نہیں ہے، یا تو آپ ساری پارٹیاں مل کے جو ہے قانون سازی کریں، سب متفقہ طور پہ کراچی میں قانون سازی کریں۔ دیکھیں فائر سیفٹی کا نظام نہیں تھا۔ میں نے جو ان کا تنویر پاستہ جو ایسوسیشن کا صدر ہے، میں نے کہا ان سے میں نے بھی سوال کیا کہ جب آپ وہاں سے باقاعدہ مینٹیننس فیسیں لے رہے ہیں، ہر چیز کر رہے تھے، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تو چپ ہو گئے، بولا وہ فائر سیفٹی نظام نہیں تھا، وہ ایسا تھا ویسا تھا۔ دیکھیں یہ ایسا ویسا تو چلتا رہے گا، کتنے آگ جو سانحات ہوئے، ایک منٹ ٹھہریے گا، آپ ہی کے نہیں، ایک منٹ سمر بھائی، آپ ہی کے بیرو سے ہمارے ایک نوجوان ساتھی جو ہیں ان کی میں دیکھ رہا تھا رپورٹ ہمارے ہاں فائل ہوئی ہے طلع مخدوم کی، جی امطلع مختوم کی، کہ غالباً آج سے کئی برس پہلے ہی اس پلازا کے بارے میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ اس کے حالات مخدوش ہیں، وہ کیا ہے تفصیل؟ جی 1992 میں اس وقت بتایا گیا تھا کہ یہ اگر کوئی آگ لگ گئی یا کوئی ایسا ہوا تو بہت مشکل ہو جائے گی لوگوں کو۔ دیکھیں بات یہ 1992 میں جب یہ آگاہی دے دی گئی، اپلیکیشن دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود ایکشن نہیں لے گا۔ ایسی کئی درخواستیں مختلف جو ہے بلڈنگز کی موجود ہوں گی شہر میں۔ اس وقت 350 بلڈنگز ایسی موجود ہیں جن میں فائر سیفٹی نظام نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سندھ حکومت ابھی جو اجلاس سی ایم ہاؤس میں جاری ہے، اگر سخت فیصلے لے لیتے ہیں، کچھ بہتری کے فیصلے کر لیتے ہیں، تو دیکھیں کراچی کیا چاہتا ہے۔ کراچی یہ چاہتا ہے کہ کراچی کا شہری یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون سے زندگی گزارے، اسے جو ہے ڈاکو ان سے موبائل نہ چھینیں، اگر ایسے پلازوں میں جائیں جہاں ان کی جان جو ہے محفوظ رہے، وہ شاپنگ کریں، بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی سڑک پہ چلیں، کوئی ایسا گڑھا گٹر نہ ہو جہاں وہ گر کے مر نہ جائیں، اس کا بچہ نہ مر جائے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو جو ان کی رعایا ہوتی ہے ان کو یہ فیسلٹیز دے۔ میرے خیال میں اگر یہاں پہ جو ذمہ دار ہیں وہ اخلاقاً اگر ان میں اخلاقیات ہے تو ان کو ریزائن دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ عام کوئی جانور کے بچے نہیں مرے، یا عام جانور کے بچے بھی مرتے ہیں تو اس پہ بھی دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ انسان جل گئے، زندہ جل گئے، ان کی باقیات ملی ہیں، اپنوں کو چہرہ نہیں ملا، ان کے پیاروں کو دیکھنے کو چہرہ نہیں ملا۔ یہ بڑا تکلیف دہ پہ ہوا ہے ثانیہ ہے۔ سمر بھائی اور نصرت صاحب، میں سے ایک بات نہیں سمجھ پایا، ثانیہ کراچی میں ہوتا ہے، گل پلازا کراچی میں ہے، جو انکوائری ہوئی ہے، پہلے تو وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ انہی لوگوں پر ہے جو ذمہ دار ہیں۔ میرے خیال میں جب آگ لگی تھی، یہ آرڈر دینے ہوتے ہیں نا، جو بااختیار ہے وہ فائر بریگیڈ کا چیف ہوگا، وہ کمشنر کراچی بھی ہوگا نا، جو وہاں کھڑا ہوگا 11:30 بجے، 1 گھنٹے بعد پہنچ گئے ہوں گے کہ فلاں طرف سے ریسکیو نہیں ہوتا، اس کو دیوار کو توڑ دو، اگر نیچے سے ریسکیو نہیں ہو رہا اس دروازے کو توڑ دو۔ یہ فیصلے کرنے ہیں، تو اسی لیے وہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا، تو وہی شخص اپنی انکوائری خود کر رہا ہے۔ ڈی سی کا بتایا جا رہا ہے، ڈی سی کا 10:30 بجے بتایا جا رہا ہے کہ وہ 10:30 بجے پہنچ گیا۔ 15 منٹ بعد ڈی سی ڈپٹی کمشنر ساؤتھ وہاں موقع پہ موجود تھے۔ کیوں نہیں آرڈر دیا انہوں نے کہ وہ جالیاں گرلیں توڑ دیں، دیواریں توڑ دیں، یا چلو دیوار مضبوط تھی تو کم از کم گرل تو توڑ دیتے، کچھ تو کرتے وہاں پہ۔ پہلی رات جو ہے نا، پہلی رات وہ سب سے بڑی غفلت۔ یہ تنویر پاستہ جو ایسوسیشن کا صدر ہے وہ بھی یہ بات ایکسیپٹ کر رہا ہے، جو ریسکیو کے لوگ تھے وہ بھی، اور تمام جو عینی شاہدین ہیں وہ بھی یہی بات۔ یہ کمیٹی کس نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی سر؟ یہ کمیٹی کس نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی سمر بھائی؟
ये वजीर आला हुकूमत सिंध की जानिब से देखें बनाई गई है ये कमेटी, तो जिसमें तो इसमें टेक्निकल बंदा कौन था वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। कराची। टेक्निकल कमिश्नर इज नॉट टेक्निकल, वो ऑर्डर तो दे सकता देखें टेक्निकल टीमें तो ज़ाहिर है, देखें इसमें तमाम थे, देखें इसमें फायर ब्रिगेड के अफसरान भी, डिप्टी कमिश्नर साउथ भी, SSP सिटी भी, DIG साउथ भी, देखें कमेटी फॉरेंसिक डॉक्टर जो है सुमैया भी थे, सारे कमेटी के इमरान फिर यानी शाहिदीन के बयान, फिर उन बच्चों को भी बुलाया गया जिनकी वजह से जो आग लगी। उन बच्चों के नाम हम नहीं लेंगे, जाहिर है वो तो आपस में शरारत कर रहे थे या खेल रहे थे या क्या वजह बनी। पुलिस ने बाकायदा उस बच्चे को ले जाके उस जगह का मुआयना भी कराया गया है, विजिट भी हुए हैं, और ये बात तो डिसाइडेड है ना। देखें तखरीबकारी नहीं है, ये बात एक्सेप्ट करें, सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बाकायदा इदारों में भी ये बात है कि ये तखरीबकारी नहीं है, लेकिन आग तेज़ फैलने की वजूहत क्या थी ये रिपोर्ट में फॉरेंसिक जो टीम आई थी लाहौर से वो बताएगी, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। जबकि जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो कमिश्नर कराची ने जो आज CM को पेश की, जिस पे इजलास भी चल रहा है। देखे कोई ना कोई फैसले बड़े होंगे, आज गिरफ्तारियां भी होंगी, जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, और CM को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले। देखें ताखीर तो हुई है, ये बात तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये जो हुक्मरान है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ताखीर पहले दिन हुई है, लेकिन देखें ताखीर का कोई सद्देबाब होना चाहिए, कोई हल होना चाहिए, ना कि दीगर सानियात की तरह ये फाइल भी जो है वो दाखिल दफ्तर कर दी जाए। समर भाई, लेकिन इस टाइम जो कराची एक बड़ा शहर है सर, मॉल्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने वो SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए हैं? क्योंकि बहुत बड़ा सानिया हो चुका, ये एक सबक आमोज सानिया है कि हम सीखें इस सानिया से, ताकि बच्चे, औरतें, बूढ़े महफूज रहें अगर वो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, मॉल्स में जाते हैं, बिल्डिंग्स में जाते हैं। जी अदनान भाई मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी वो ये था कि वो बहरहाल ये जो है कि अभी जो ये जो दिन गुजरे हैं इस दौरान क्या हुकूमत ने कोई ऐसे SOS इंतजामात किए कि जी फौरी तौर पर मुंदरजा झेल चीज़ें जो हैं, जो आप कह रहे हैं 350 के करीब जो हैं इमारतें हैं ऐसी, तो कुछ आपको होते हुए नज़र आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें हुकूमत कुछ ना कुछ करने के मूड में है। जो अभी इजलास चल रहा है उसके कुछ चीज़ें हमें मौसूल हुई हैं, ज़ाहिर है सोर्स हमारी भी होती हैं कोई ना कोई। इसमें बताया जा रहा है कि जो अहम तरीन इदारा जिसको फौरी पहुंचना चाहिए था वो 34 मिनट बाद मौके पर पहुंचा, जिसकी वजह से फौरी तौर पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में नाकामी का सामना करना पड़ा। जबकि इजलास में जो है ये भी गौर किया जा रहा है कि जो रेस्क्यू 1122 को जो है लोकल सतह पर मेयर के मातहत जो है वो किया जाए। इसके साथ साथ मीटिंग में सिंध भर के रेस्क्यू 1122 को रीजनल सतह पर लाने पर भी इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला को डिप्टी कमिश्नर की सतह पर रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने की तजवीज़ भी जो है वो पेश कर दी गई है। इसके साथ साथ पुलिस का रैपिड रिस्पांस फोर्स एक इदारा है जिसके जवान जो है दहशतगर्दी से निपटने भी की सलाहियत रखते हैं, और दीगर भी उनके जो है अच्छे, हमेशा से हमने देखा है उनका रिस्पांस अच्छा रहा है। उनको जो है ऐसे हादसात के हवाले से अब ये उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो ऐसे जब भी कोई हादसा हो तो उस पर फ़ौरन वहाँ पहुँचें और इलाके को कॉर्डन करें, क्योंकि इस आग के बाद जो सानिया गुल प्लाजा पे, जब गुल प्लाजा पे आग लगी है तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल दरपेश आई वो वहाँ मौजूद जो शहरी थे, सैकड़ों की तादाद में शहरी मौके पे पहुँच गए और उस आग को देखने के लिए सिर्फ, ना कि मदद करने के लिए, जिसकी वजह से रेस्क्यूदारों को बहुत मुश्किल पेश आई है रेस्क्यू के कामों में। तो इससे इस जो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए RRF को भी जिम्मेदारियां जो है वो देने का फैसला किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक का नज़्म नहीं कंट्रोल कर सकी, क्या उनका भी नाम है कि उनका भी एहतसाब होगा या नहीं? बस वो छोड़ नहीं देखें, नहीं बना देखें वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला था, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। देखें ट्रैफिक शाम में बहुत होता है, जो आग लगने के बाद वहाँ ट्रैफिक मुअत्तल हो गया, ट्रैफिक की रवानी जो है ख़त्म होगी, ट्रैफिक नहीं थी वहाँ पे। वहाँ आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में आ गए, बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम, परेशानी का सामना करना पड़ा। और ऐसा भी सुनने में आया है, ऐसा भी जो रेस्क्यू काम है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ दुकानदारों ने पाइप पकड़ के खुद जो है आग बुझाने की कोशिश की। बड़ी वहाँ अफरा तफरी का आलम था। देखें लोग 1200 दुकानें खुली हों तो अंदर लोगों की तादाद का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद होगी।
اور اس کے بعد جب آپ آگ لگتی ہے اس کے چلیں بعد آپ بالکل آگ صحیح بجھانے کی بالکل صحیح کوشش سمر بھائی، ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ رپورٹ پبلک ہو تو ان میں ان تمام پہلوؤں پر بات کی گئی ہو، ان تمام نااہلیوں اور غفلتوں پر بات کی گئی ہو جس کی وجہ سے یہ سانحہ ایک بڑا سانحہ بنا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین۔ ویلکم بیک۔ نو صاحب، ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، 3 لائنیں اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا بحری بیڑا بڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میز پر آ جاؤ مذاکرات کے لیے، پھر کہتے ہیں نہیں تو بہت بھیانک خوفناک حملہ کروں گا ایران کے ہاں، بارے میں۔ لیکن یہ سارا جو ہے خطاب ایران کو ہو رہا ہے، اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی جو بحری بیڑا بھیج رہا ہوں یہ اس سے بھی بڑا ہے جو وینزویلا کے لیے ارد گرد میں نے اس کو گھیرا ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ اس کو پڑھتے ہی میرے ذہن میں پہلا خیال آیا کہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ واقعتاً مذاکرات میں سنجیدہ ہے، وہ تو ہے نا، وہ تو لکھا اگر نا۔ وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کم ٹو دا ٹیبل، میز پر آ جاؤ ہاں، اور ہمارے ساتھ فیئر اور ایکویٹیبل ڈیل کر لو۔ اب وہ ڈیل کیا کرنی ہے، وہ کیپٹل لیٹرز میں لکھ رہا ہے چیختے ہوئے، نو نیوکلیئر ویپنز۔ اب ایسے حالات میں اگر ایران کی گورنمنٹ جو ہے انتہائی سنجیدگی سے چاہ بھی رہی ہو کہ ہاں جی مذاکرات جاری رکھیں، تو وہ دنیا کو اور اپنے لوگوں کو کیا پیغام دے گی کہ چونکہ ٹرمپ نے بحری بیڑا جو ہے بھیج دیا اور کہا کہ تو یہ ڈر گئے کہ یار کہیں ہمارے ساتھ وینزویلا والا عالم نہ ہو، اور چونکہ زیادہ ہے تو آیت اللہ خمینائی صاحب جو کہ سپریم لیڈر ہیں ان کو نہ اٹھا لیا جائے۔ اچھا، ان کے اٹھائے جانے کی صورت میں کیا حالات ہوں گے؟ کچھ یہ حالات آ رہے ہیں، یہ بات آ رہی ہے کہ جی پاسداران کے ٹاپ کمانڈرز کوئی امپورٹنٹ قسم کے وہ پک کر لیے جائیں، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان ایسے حالات میں اب یہ تو میرا خالی اندازہ تھا، ترکی کے وزیر خارجہ، ظاہر ہے بھائی جو لوگ بھی ہم ہمسائے ہیں، کہ ایران نے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہمارے خطے میں جتنے بھی ایران کے دوست ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کوشش کریں ہر ممکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی ایئر سپیس استعمال نہیں ہوگی ہمارے پر حملوں کے وہ تو خیر سعودی ولیعہد نے بھی شاید لیے۔ اس کے لیے نہیں، انہیں پھر لوگوں نے فون کر کے بتایا ہے، سعودی عرب کے نے وہ کہا ہے، ایم بی ایس نے ان کے ساتھ صدر سے بات کرتے ہوئے۔ لیکن اب ترکی بھی ہمسایہ ملکوں میں شامل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ بات کریں، اگر باقی آپ مذاکرات کے ذریعے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ٹویٹس کے ذریعے تو نہیں ہوتی ہے نا۔ اب نہیں، آپ نے ٹرمپ کی ساری نہیں، انہوں نے کہا اس کے باوجود اب یہ ہے کہ ساتھ ہی جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پھر ایران کا جو مشن ہے، یعنی جو مستقل مندوب اور مشن ہوتا ہے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں، اس کی طرف سے بیان آیا ہے کہ آخری مرتبہ جب امریکہ جو ہے وہ اس نے غلطی کی افغانستان اور عراق پر جنگ مسلط کرنے کی، تو اس نے $7 ٹریلین سے زیادہ نقصان کروایا اور 7,000 امریکی جانیں گئیں۔ اور ہم ایران ابھی بھی تیار ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن باہمی عزت اور احترام والے، اس طرح نہیں۔ لیکن اگر ہمیں پش کیا گیا تو ہم اپنے آپ کا ظاہر حفاظت کریں گے اور اس طرح کا جواب دیں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔ ایران کی جانب سے آ گیا۔ اب اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بدقسمتی سے جب اس طرح کا بلڈ اپ ہوتا ہے تو اس کو فاگ آف وار کہتے ہیں۔ فاگ آف وار، ہاں ٹھیک ہے۔ کبھی ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں خود ان کو پرابلم یہ ہو رہا ہے ڈومیسٹک فرنٹ میں۔ دیکھو خود یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ اور یہ وہ کرنے سے اتنا موصوف گھبراتے ہیں کہ اس نے وینزویلا کا صدر تو اٹھا لیا ہے، لیکن جو نائب صدر تھی مدورو کے ہوتے ہوئے، وہ بدستور اسی کے ساتھ جی آپ چلاتے رہو حکومت۔ اچھا، اور لطیفہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح انہوں نے پکڑ دکڑ جاری رکھی ہوئی ہے
वो ट्रम्प जो की भी रोज हुकूमत तनकीद करती है। ना हुकूमत मुखालिफ अनासर की हाँ हाँ उसी तरह है, उसी तरह है। उसी तरह उन्होंने पकड़ दकड़ जारी रखी हुई है जो मदुरो के जमाने में। दूसरी एक बड़ी खौफनाक बात है जो हम लोगों को बहुत सोचना चाहिए उसके बारे में, कि ऐसे ममालिक जिनकी तारीख रही है कि जो जैसे चिली हो गया, ये नहीं कि लैटिन अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अर्जेंटाइन, जहाँ पे वो मिसिंग की कहानियां शुरू हुई। हाँ, हमारे यहाँ तो ये भी रिवाज बने तो पुरानी है, ठीक। पुरानी। उन मुल्कों में सर्वे हुए हैं, वहां पर 60 से 50% लोगों ने वेलकम किया कि यार ये अच्छा किया कि ट्रंप ने भेज के वेनेजुएला की यानी कि सदर को उठा लिया। यानी जो इंतहाई जिनकी रिवायत रही है इसकी, और जिन ममालिक में मुजाहिरों की कॉल दी गई कि अमेरिकन इंटरवेंशन, ये यांकी और ये वो सारा और बनाना रिपब्लिक्स, ये वो सारे कॉन्सेप्ट तो लैटिन अमेरिका में शुरू हुए ना, ये अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ठीक। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो ये बहुत, ये ईरान के साथ आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने एक सुप्रीम कमांडर को यानी कि सुप्रीम लीडर को उठा लिया। भाई उनका तो पूरा एक सिस्टम है जिसमें आयतुल्लाह और फिर हुज्जतुल इस्लाम और एक पूरा एक स्ट्रक्चर है ना। सिमिलरली फिर और वो, लेकिन आप ये हम जवाब कर लें हमको, लेकिन ये जो कर ये रहे हैं, ये देखिए आप इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर के बदले ईरान की पता है कितनी करेंसी आपको मिलती? 15 लाख रियाल। 15 लाख। यानी खुदा न खास्ता ये वैसा आलम है, डॉलर के बदले पाकिस्तानी 15 लाख देते पाए जाए तो जाहिर है कि आप इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाएंगे। तो नजर ये आ रहा है कि ये बिल्डअप इस तरह करना चाह रहा है कि जैसे वेनेजुएला के करके यूं करके एक बहरी हसार बना दिया था कि ईरान का तेल जो है वो किसी तरह इंटरनेशनल मार्केट तक ना पहुंच पाए, कॉर्डन ऑफ कर दिया उस जगह को। अच्छा, उस सूरत हाल में तो भाई उसमें आबना हुर्मस आता है ना सर, कोई ना अपना है हुर्मस में, लेकिन आप वो कॉर्डन ऑफ कर दोगे तो फिर तो वो जो होगा वो टेंशन का माहौल वो तो ज्यादा देर ये नहीं चलेगा ना। वहां से सऊदी का तेल आता है, वहां वही रूट कतर भी यूज करता है, यूएई भी यूज करता है किसी हद तक। क्या होगा तो उस सूरत में तो फिर ये भी तो हो सकता है कि आप ऐसा करें कि जी अब हर हाल आप कब तक अपने अवाम की हुब्बुल वतनी के ऊपर रिलाय कर सकते हैं? $1 पे आपको 15 लाख नहीं, सुन लो ना मेरी बात। उसमें फिर मैं अगर ईरानी हूँगा मैं कहूँगा यार इन्होंने अगर इसी तरह हमें जीना नहीं को जीना, ओके लेट्स गो फॉर वॉर, लेट्स गो फॉर वॉर। आप इतना प्रोवोक कर रहे हैं, आप जब मेरी इकोनॉमी चोक कर रहे हैं, मेरे एक दिन बहरी हसार बना रहे हैं। वो तो हुकूमत कर रही है ना सर, वो ट्रम्प तो नहीं कर रहा ना। ओ यार अमेरिकी हुकूमत ही कर रही है ना। अच्छा, वहां की आवाम ये समझती है ये बात कि ये भाई अगर उनके जहन में ये बात आएगी कि ईरान ये की जंग हो सकती हुकूमत, है, ये जंग हो सकती है, अमेरिका हमला कर, बाकायदा हमला कर सकता है। मैं यानी कि इसको मैं इसकी 2 वजूहात है मैं क्यों कह, एक तो ये कि इसको बहुत लंबा आप सस्टेन नहीं कर सकते। देखिए ऑलरेडी इसी खतरे की वजह से बाबू आपने कभी इस बात पे तवज्जो नहीं दी, इंतहाई गैर फितरी अंदाज में पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। क्यों? इसका कोई एक माहिर मईशत जो है वो मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सका। मेरी आंखें रह गई हैं इसका जवाब जो है वो तलाश करते करते गुज़श्ता 4 दिनों से। मुसलसल बढ़ रहा है, जो पूरी मुझे दुनिया, समझा पूरी दुनिया में पाया। बढ़ रही है। इसका मतलब है कि क्योस की कैफियत है ना, वो इस क्योस का पूरा जिम्मेदार जो है वो ठहराया जाएगा ट्रंप। उसके अपने उधर जो है मिनीसोटा में वो जो उसने आइस बनाई थी गैर मुल्की इमिग्रेशन, वो उसके गले पड़ गई। अब ऐसे मौके पर उसकी अपनी जमात के लोग जो है वो ये कहना शुरू हो गया कि यार वो जब आएंगे, जब नवंबर में मिड टर्म, हम तो फारिग हैं, और तो हमारा तो ये हम तो पूरी असेंबली में खाली हो जाएंगे सेनेट और उसमें। तो अब अपने आप को ये तवज्जो हटाने के लिए आइस से he can show it कि देखो जी you know I have done this to Iran and you know I have तो एक वो अच्छी उसको diversion हमला मिल करने की सकती। पोजीशन में है उसकी फेस सेविंग के लिए। एक तो ये अपना वहां से फेस सेविंग हो जाए ना, पॉलिटिकल माइलेज भी ले ले और चीजें भी गेन कर ले। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर वो इसको
ڈیلے کرتا ہے اس طرح کر کے کہ جی میں اکنامکلی چوک کر دوں، ہو سکتا ہے یہی پلان ہو۔ اقتصادی نہیں، تو اس پلان کی صورت میں اب کتنے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر فرض کرو کل وہ 16 لاکھ ریال ہو جائیں $1 کے بدلے، رہیں گے نا جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کا جو چوری چھپے تیل ویل ادھر ادھر چلا جاتا ہے، جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے۔ ایک خبر فائنینشل ٹائمز میں یہ بھی آ رہی ہے کہ ایرانی صدر نے جو ہے مقامی گورنرز کو یہ اختیار دیا ہے ہاں کہ فرض کرو کہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور آپ کا مرکزی قیادت سے رابطہ مشکل ہو جائے، تو آپ مقامی سطح پر گورنر جو ہے وہ مثال کے طور پر سیستان جو ان کا بلوچستان ہے، ہاں۔ اگر اس کو کوئی بارٹر ارینجمنٹ کے ذریعے گندم خوراک یا کوئی سامان منگا، اچھا وہ اپنی پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں ایرانی سے۔ بھائی یہ ہو سکتا ہے نا کہ اگر ملک کو چوک کر دیا جائے تو اس میں ایرانی یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ یار اگر اس طرح ہوا تو ہمارے لوگ کب تک کریں گے، تو آئیے بسم اللہ، اگر واقعی اگر آپ نے ہم پہ حملہ کرنے کی ٹھان ہی لی ہے تو اس صورت میں امریکہ کو یہ جواب مل جائے گا جی کہ ہم نے تو پہل نہیں کی تھی۔ یہ بھی تو ایک گیم ہے نا، اور اس ٹینشن کی وجہ سے جو کیوس پھیلا ہوا ہے اور ہمارے ہاں اس کی ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو کیوس کی ایک بہت بڑی جو ہے، ورلڈ پاورز انوالو تو ہوں گی نا، کب تک اس کیوس کو فیس کریں گی؟ کون سی ورلڈ پاور؟ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے، چائنا بھی ہو سکتا ہے، کیا مطلب کہ چائنا جو ہے وہ فون کر کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی کہیں گے کہ ٹرمپ باز آ جائے؟ نہیں کہ نیگوشیٹ سے بات معاملہ حل کرو، یہ کیوس مت پھیلاؤ۔ کیوں؟ اچھا ابھی تک سنی ہے کوئی بات؟ نہیں ایسی نہیں سنی۔ ابھی تک ایسے کبھی کسی کے کہنے پہ ہوا ہے؟ ایک اور بھی پہلو ہے میرے پاس، جی بتائیے، ایک آخری بتا دینا۔ امریکہ اکیلا آ رہا ہے، اسرائیل بھی تو ایک ہوتا ہے نا سر، اس کے وزیر نے کچھ گفتگو کی ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ وہ ٹرمپ کے لیے خوفناک ہے وہ گفتگو، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم صاحب، بی او پی بورڈ آف پیس ٹرمپ کا ایک بہت بڑا ہوا ہے نا، اس پہ وہ کریڈٹ لیتا ہے۔ اب اس میں مرکزی کردار جو ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ وہ نہیں جا سکا وہاں اس تقریب میں بیکاز کہ ارسٹ ہو سکتا تھا نیتنیاہو اسرائیلی وزیر اعظم، لیکن اس نے تو ہر بات پہ بگ نو کر دی سر۔ ہاں وہ اگین وہی مسئلہ ہے کہ دیکھو ہمارے ہاں تو وہ یہ کہ پنڈ ابھی بڑا نہیں ہوتا اور چکے پہلے تیار ہوتے ہیں، اور ہم نے تو کہا جی بس بن گیا اور اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اور دیکھیں ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے، ہماری قومی حمیت بھی کرے گی یا نہیں، کو بھائی پہلے ہونے تو دو، آگے کیا بات ہوگی۔ اب انتظار کر رہا تھا نیتنیاہو کہ جو آخری مغوی جو حماس کے پاس ہے وہ آ جائے، یعنی اس کا وہ جو بھی اس کا بچہ کچھ رہ گیا تھا وہ آ گیا۔ اب اس کے بعد اس نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں اس نے کہا ہے کہ میں لوگوں سے سن رہا ہوں، تم یہ دیکھو انداز کہ میں نے سنا ہے کہ ہم جو ہیں حماس کے ہتھیار پھینکنے سے پہلے یا غیر مسلح ہونے سے پہلے ہم غزہ میں تعمیر نو کی اجازت دیں گے، یعنی اسرائیل۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ترکی اور قطر کی افواج جو ہے وہ غزہ میں آئیں گی۔ نے کہا کہ ترکی اور قطر کی فوجیں میں نہیں آنے، اور اس نے کہا ریکنسٹرکشن بھی نہیں کرنے دوں۔ نہیں، وہ تو اس نے کہا نا کہ میں نے ریکنسٹرکشن جب پہلے حماس جو ہے وہ پہلے ڈس آرم ہو، اس کے بعد جب میں کنفرم ہو جائے مجھے، ٹھیک ہو گئی بات۔ تیسری بات اس نے کہا کہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ میں اس بات کی اجازت دے رہا ہوں کہ بالآخر ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جائے۔ کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو۔ تو سیدھے سادے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب آپ کی امن سے محبت اپنی جگہ، اس کو سب سے بڑی مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ اس کی مخلوط حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہاں وہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے نا کہ اس کو اس وقت حکومت کو سب سے بڑا سہارا ہے آرتھوڈاکس جوز۔ ان کا ایک خاص ایسا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف جو ہے وہ قیامت کا انتظار کرنا ہے، تاکہ ہمارے وہ جو بال اور ہیٹ والے، اور اس دوران ہمیں صرف اور صرف زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر لو، لکھ پڑھ لو، اور باقی تو رات کو پڑھتے رہو، عبادتیں اور دعائیں کرو۔ وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ استثناء ہے
ورنہ اسرائیل میں ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ فوجی فوجی ٹریننگ. تربیت ہاں کرے. ہاں ہاں. ٹھیک ہو گئی جی. اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ انشور کیا جائے، کیونکہ ریسنٹلی اسرائیل کی سوسائٹی میں یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے کہ صاحب یہ مامیں گے، یہ کیا ہے بھائی، کہ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں فرض کرو یہ فرض ہو جائے کہ جی تمام لوگوں نے 2 یا 3 سال فوج میں ہاں، ٹریننگ گزارنے، تو کہا جائے کہ جی فلاں مدرسے کے طالب علم اگرچہ اس سے استثناء ہوں گے، تو وہ استثناء یقینی بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قانون پاس کرو. ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ یہ بھی اس پہ پریشر ہے کہ جی حماس کے ساتھ نو نیگوسیشن. ٹھیک ہو گئی بات کہ اب وہ اگر نہ بھی ہو، فرض کرو کہ وہ اس کے لوگ الگ نہ ہوں، کیونکہ اس کو وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ تم جلدی اس کو قانون نہیں بناتے ہم حکومت سے تو لگے. ہم حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں. الیکشن بھی تو اس اور میں ان آنے کی والا ہے گفتگو نہیں، الیکشن ان کا اکتوبر میں ہونا ہے نا. اسی سال. ہاں. آئین کے تحت اسی سال. تو ٹرمپ صاحب کا مڈ ٹرم جو ہے نومبر میں ہونا نومبر میں ہے. ہونا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. دوسری طرح حماس کا کیا ہے؟ حماس نے جو ہے وہ باقاعدہ ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے ادھر، تو ہم مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی فلسطینیوں سے بھی زیادہ اور حماس کے اراکین سے بھی زیادہ حماسی ہیں. ہاں. تو حماس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ابھی جو انتظامیہ بنی ہے وہ حماس کی کلیئرنس کے بعد بنی ہے. ہاں. ٹھیک ہے صاحب. اور اس کے جو علی شاہ جو اس کے وہ ہوئے اور پھر وہ یعنی 15 بندے جو تھے. ہاں؟ اب حماس والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے یعنی حماس کے ان کے 40,000 جو ہیں وہ سول سرونٹس ہیں، کیونکہ ایک عرصے سے 20 لاکھ کی آبادی کی انتظامی امور تو وہی دیکھ رہے تھے نا حماس والے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 40,000 بندے تو کوآپریٹ کریں گے جو نئی انتظامیہ بنی ہے اس کے ساتھ. لیکن اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو ہمارے روزمرہ کے امور چلا رہے تھے، تو اس میں سے 10,000 بندے جو ہیں ان کو آپ یعنی پولیس میں بھرتی کر لیں. اچھا، حماس کرے کہ وہاں جو پولیسنگ ہوگی وہ بھی ہم کریں. بابا آپ بھی ایڈ کر لیں، ہے میرے پاس لیکن ہمارے ٹھیک ہے نا. اچھا ہو گیا. اب حماس بھی اپنی جگہ قائم ہے. یہ آخری منٹ ہے. نیتن یاہو نے کہا نو نو نو، 3 نو کر دیے نیتن یاہو نے. ایک طرف نیتن یاہو کی نہ ہے اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب کا BOP ہے. تو اس میں یہی طریقہ ہے نا. اسی لیے تو میں زیادہ خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ پھر ٹرمپ کہے کہ یار شاید میری باتیں لوگوں کو سمجھنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، پھر نیتن یاہو بھی اپنی اوقات سے ذرا باہر ہو گئے، تو ایسا کرو کہ ایران پہ ایک اور حملہ کر دو، بتا دو کہ میں جیسے وہ وینزویلا کے بارے میں نا اس سے کہ ڈو دس نہیں ہوتے تو میں یہ بھی کر لیتا ہوں. تو اسرائیل کے بعد اگر ادھر بعد سے گل کرا گا کہ ہاں جی فرمان جی ان کی آلریڈی نیتن یاہو صاحب تھنک لائک ٹرمپ. چلیں ٹائم آپ ختم ہو اس کو گیا. کیسے رول اور آؤٹ اگر کر سکتے سچویشن ہیں؟ یہی رہی تو یہ بہت خوفناک ہوگی. او یس نیتن یاہو بامقابلہ ٹرمپ. اپنا بہت خیال رکھیں ناظرین، کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.